اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ نحل کی ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے کفر و شرک کو، اللہ کی عظمت سے انکار کو، صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے، اور انتہائی سزا ارشاد فرمائی ہے کہ فَعَلَيْهِمْ غَضْبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جن کے دلوں میں کفر اس طرح سے دھس جائے کہ ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر اور ان کے کردار پر چھا جائے۔ جیسے نیکی کے لیے کہتے ہیں نا شرح صدر کا ہونا، کہ اس کا سینہ کھل گیا ہے، اسے نیکی کی فکر ہے، نیک سوچ آتی ہے، نیک کردار ہو گیا ہے۔ اسی طرح کفر کے لیے بھی شرح صدر ہو جاتا ہے، برائی کے لیے بھی سینہ کھل جاتا ہے، اور برائی سوچتا ہے، نئے نئے طریقے برائی کے سوچتا ہے، اسے پھیلانے کی نئی نئی تجویزیں سوچتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے امور میں بہت ترقی کر جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو دین کی مخالفت میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں جس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، اور جس کا فارم اس طرف چل پڑتا ہے، ذہن اس طرف چل پڑتا ہے، وہ غضب الہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر ہر فکر، اس کا ہر ہر عمل غضب الہی کو دعوت دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی جس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کائنات بسیط کا ہر ذرہ اللہ کی کبریائی پیش گواہ ہے، مخلوق کا ہر ذرہ خالق کی عظمت پہ گواہ ہے۔ اس کائنات کا اتنا حساس اور سینسٹیو نظام، اور اتنا مضبوط، اتنا نازک کہ ایک ذرے سے ذرہ، ایک قطرے سے قطرہ، ہوا کے ایک جھونکے سے ایک جھونکا جڑا ہوا ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ہر چیز ضروری نظر آتی ہے، اور بڑے نازک رشتے ہیں، لیکن اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا حکمران بھی ان میں مداخلت نہیں کر سکتا، ہواؤں کو نہیں روک سکتا، بادلوں کو اپنے حکم سے نہیں برسا سکتا، کھیتی کو، سبزے کو نہ اگا سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے۔ اس نظام میں مضبوط اتنا ہے کہ اللہ کے سوا اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اور حساس اور نازک اتنا ہے
کہ ایک ایک ذرہ ایک ایک ذرے سے جڑ کر اتنا بڑا نظام بنا ہوا ہے، تو اس سے عظمت الہی حوالہ ہے۔ پھر کائنات میں لوگ، ہر بندہ کسی نہ کسی کا پیروکار ہوتا ہے، جنہیں ہم لیڈر سمجھتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ یہ انسانی مزاج کا ایک حصہ ہے۔ آپ سیاسی طور پر دیکھ لیں، دینی اعتبار، آپ جس کو دینی علوم میں بہت بزرگ مانتے ہیں، آپ ان سے بات کریں تو انہوں نے آگے کسی کو بہت اپنا اچھا بزرگ اور استاد اور شیخ مان رکھا ہو۔ یعنی ہر فرد کسی نہ کسی کا پیروکار ہوتا ہے، اور جب آدمی کو کسی کے پیچھے ہی چلنا ہے تو پھر کائنات میں کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیوں نہ کیا جائے؟ پھر آپ کے پیچھے کیوں نہ چلا جائے؟ تو ایسا لوگ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ذالک بأن مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ ہوا یہ کہ انسان ایک بہت عجیب آمیزہ تھا۔ اللہ کریم نے مادے کی بھی انتہائی گھٹیا شکل لے کر، مٹی کو لے کر، خاک کو لے کر، اس کے گلے سڑے ہوئے کیچڑ کو لے کر، اس میں سے انسانی بدن کو بنایا، اور انتہائی اعلیٰ عالم خلق سے بالا، مخلوق سے بالا تر عالم امر سے روح اس میں پھونک دی۔ یعنی ایک طرف مادے کی کثافت کی انتہا ہے، اور دوسری طرف صفات باری کی نزاکت کی انتہا ہے۔ عالم امر صفت باری ہے، اور اللہ کریم نے اتنا بتایا کہ کل روح من امر ربی، روح امر ربی میں سے ہے۔ اب عالم امر یا امر صفت باری ہے، وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خلق الگ ہے، امر الگ ہے۔ خلق مخلوق ہے اور امر صفت ہے ذات باری کی۔ امر قدیم ہے، جیسے اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے، اور مخلوق تو اس نے عدم سے پیدا فرمائی، اور چاہے تو اب سب کو نابود کر دے، اور ایک نظام میں ساری مخلوق نابود ہوتی جاتی ہے۔ اب اس نے اس نابود ہونے والی مخلوق کے بھی کثیف ترین مادے کو جوڑ لگا دیا اس نازک ترین رشتے میں جو عالم امر سے تھا، اور ایسا جوڑ لگایا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، اسی لیے انسان ہمیشہ رہے گا، ورنہ اس خاک کو ہمیشگی اور دوام نہیں ہے، اس آگ ہوا پانی کو دوام نہیں ہے۔ جنت کی ہوائیں اپنی ہوں گی، دوزخ کی آگ اپنی ہوگی، یہ آگ وہاں نہیں ہوگی اور نہ یہ ہوائیں وہاں ہوں گی۔ وہاں کی مٹی اپنی ہوگی، وہاں کی زمین اپنی ہوگی، وہاں کے پتھر اپنے ہوں گے، وہاں کے لال و جواہر اپنے ہوں گے، وہاں کے پھل اپنے ہوں گے، وہاں کی نعمتیں اپنی ہوں گی۔ اسی طرح دوزخ کے عذاب اور اس کی بلائیں اپنی ہوں گی، اس کی آگ بھی اپنی ہوگی، یہ ہر شے فنا ہو جائے گی، یہ فانی ہے۔ لیکن خاک کا وہ حصہ جو کسی انسان کا بدن بنا اور عالم امر کی روح سے پیوست ہو گیا، وہ ہمیشہ رہے گا، چونکہ روح ہمیشہ رہے گا۔ اب انسان میں دو نعمتیں آ گئی، ایک روح ہے جو عالم امر سے ہے، اور ایک بدن ہے جو اس مادے سے ہے۔ دماغ مادی ہے، اور اس مادی بدن کی ضروریات کا ادراک کرنا اور ان کو پورا کرنے کے ذرائع سوچنا، یہ دماغ کا کام۔ روح کو بھی اللہ کریم نے خالی نہیں رکھا۔ روح کے ساتھ جس طرح بدن کے ساتھ دل اور دماغ اور اعضاء رئیسہ دیے، روح کے ساتھ بھی عالم امر کے لطائف خمسہ لگا دیے، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، یہ بھی لطائف ربانی ہیں اور عالم امر سے ہیں اور روح کے اعضاء رئیسہ ہیں۔
اب بدن کے اعضاء رئیسہ کام چھوڑ دیں تو بدن سلامت نہیں رہتا. دل، گردے، جگر کوئی بھی کام چھوڑ دے تو بدن سلامت نہیں رہتا. اور دماغ اگر کام چھوڑ دے تو پھر خود اس بدن کو اپنا ہوش نہیں رہتا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ بھلے کا، نہ برے کا، نہ پہننے کا، نہ ننگا ہونے کا، اسے کوئی احساس نہیں رہتا. اسی طرح اگر روح کے جو اعضاء رئیسہ ہیں ان میں حیات نہ ہو تو پھر انسان روح کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے کہ وہ ننگا ہے، بھوکا ہے، وہ کھائی میں گر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی فکر نہیں رہتی. تو یہاں فرمایا کہ لوگ غلیظ لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، کفار کے پیچھے جاتے ہیں، مشرکین کے پیچھے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ عظمت پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنا نہیں ہوتے. استحب الحیات الدنیا، ان کے دنیاوی امور کے مادی اعضاء جو رئیس ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور انہیں دنیا کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، دنیا کی لذتیں انہیں محسوس ہو رہی ہیں، دنیا میں بڑائی کا خیال انہیں ہے، اور روح کی جو بالیدگی تھی اس سے محروم ہو چکے ہیں، یک طرف ہو گئے، ایک طرف ہو گئے. لہذا اس قدر دنیا میں دھس گئے کہ آخرت کو بھول بیٹھے. ہر کافر کی، ہر مشرک کی سوانح حیات پڑھے، اس کے اخلاقیات پڑھے، اس کا کردار پڑھے تو ہر پہلو سے اس میں غلاظت ہی ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ میں، ہر عمل میں، ہر قدم مبارک میں صداقت اور نور ہے. تو لوگ نور کو، صداقت کو، شرافت کو، عظمت کو چھوڑ کر غلاظت اور گندگی کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جو لطائف ربانی ان کے پاس تھے روح کے، ان کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوئے. ان کو حیات ملنی تھی نور نبوت سے، مادی بدن کو حیات ملنی ہے مادی غذاؤں سے. مادی احساسات جو ہیں، حواس خمسہ جو ہیں، انہوں نے ادراک کرنا ہے مادی غذاؤں کا. تو یہ آسان کام تھا، وجود بھی مادی، احساسات بھی مادی، اور غذائیں اور اشیاء بھی مادی، تو اس پہ تو فوراً لپک پڑے. اب روح کے اعضاء رئیسہ کی حیات، قلب کی حیات کے لیے، روح سری خفی اخفا کی حیات کے لیے تو ایک چراغ اس کے سینے میں تھا، اس میں تیل بھی تھا، اس میں بتی بھی تھی، لیکن اس میں روشنی آنی تھی نور نبوت سے. وہ چراغ اس نے روشنی نہیں کیا. ایمان لاتا، کلمہ طیبہ پڑھتا، نبی کریم صاحب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوتا تو اس میں نور آتا. تو اس میں روشنی نہ آنے سے روح کی طرف سے جب بے خبر ہوا تو پھر آخرت کی فکر ہی نہ رہی، صرف دنیا کا ہو کے رہ گیا. اور جب بندے نے اپنی پسند سے آخرت کو چھوڑ دیا اور محض دنیا کا ہو کر رہ گیا، جائز ناجائز، حلال حرام کہیں سے ملے، دنیا کی دولت ملے، دنیا کا عہدہ ملے، دنیا کی لذتیں ملیں، تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. پھر جو لوگ ایسا انتخاب کر لیتے ہیں اللہ ان پر ہدایت کے راستے بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آخرت کو چھوڑ کر، روح کو چھوڑ کر محض مادی بدن کی طرف یکسو ہو جانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو کلی طور پر اسے اپنا لیتا ہے اللہ کریم اپنی رحمت و شفقت کے دروازے اس پہ بند کر دیتے اور واپسی کا دروازہ اس پہ بند کر دیتے. اور اس کی سزا یہ ہوتی ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ کریم ان کے دلوں پہ مہر کر دیتا ہے. یہ اس جرم کی سزا ہے. انتخاب بندے کا ہے،
اس نے اختیار دے دیا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے تمہارے سامنے واضح کر دیے گئے، بیان کر دیے گئے۔ اب چاہو تو اللہ کے شکر کا راستہ اختیار کرو، چاہو تو ناشکری کا کر کے دیکھ لو۔ جب بندہ وہ راستہ اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، کان بہرے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندھی ہو جاتی، مور کر دی جاتی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے کسی کافر کو، چلو دل کا تو حال اللہ جانے، لیکن بظاہر اسے ہم نے اندھا بہرا تو نہیں دیکھا، اچھی بھلی نظر ہے ان کی، اچھی بھلی سماعت۔ اگر صرف سماعت کی بات ہو تو جانور اور چوپائے جو ہیں ان کی قوت سماعت بعض جانوروں کی انسانوں سے 40 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے ایلینائس، تو وہاں یہ جنگلی ہرن اور بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں، موس سے گائے بیل جتنا جانور ہوتا ہے جنگلی، تو چونکہ وہاں انہیں تحفظ ہے جنگلی حیات کو، تو وہ شام پڑتے ہی شہر میں گھس آتے ہیں، اور رات کو باہر نکلیں تو گاڑیوں سے ان کی ٹکر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو وہاں گاڑیوں میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہارن لگا دیتے، آپ جیسے گاڑی کا سوئچ آن کرتے ہیں تو ہارن بجنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کسی انسان کو سنائی نہیں دیتا، اور ان جانوروں کو اتنا سنائی دیتا ہے کہ وہ بھاگ پڑتے ہیں، سڑک سے گاڑی آ رہی ہو۔ یعنی ان کی قوت سماعت ہم سے 40 گنا زیادہ ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہاں سڑک پہ یا گلیوں میں بعض اوقات ہم گھر آ جا رہے ہوتے ہیں تو آگے جانور آ جاتے ہیں، آپ ہارن پہ ہاتھ رکھیں تو وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہارن تو عام سا ہمیں بھی سنائی دے، لیکن ہمیں جتنا سنائی دے رہا ہے انہیں اس سے 40 گنا زیادہ، وہ سمجھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ بھاگ پڑتے ہیں۔ تو اگر اسی مادی قوت سماعت کی بات ہو تو وہ تو جانوروں میں بھی ہے۔ ہم سے 40 گنا زیادہ قوت سماعت رکھنے والے کیا انبیاء کی تعلیمات کو سمجھنے کی استطاعت رکھتے؟ کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بات شیطان کی ہے یا رحمان کی ہے؟ یہ شعور ہے ان میں؟ تو پھر نری قوت سماعت کا تو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اسی طرح جانوروں کی قوت بصارت بڑی تیز ہوتی ہے۔ آپ گھروں میں دیکھتے ہیں بلیوں کو، تو انہیں تو تاریکی کچھ نہیں کہتی، نہ چوہوں کو اندھیرا لگتا ہے نہ بلی کو اندھیرا لگتا ہے، وہ بھی ساری رات بھاگتے ہیں، اور بلی بھی ساری رات شکار کرتی ہے، اسے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جنگلی درندے، شیر وغیرہ رات کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم دن کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ الو کی تو بصارت ہوتی ایسی ہے کہ اسے دن کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور رات کو دن کی طرح دیکھتا ہے۔ تو کیا الو اتنا نکتہ سنج ہے کہ وہ ان باریکیوں کو سمجھ سکے، صداقت انبیاء کو سمجھ سکے، روح کے معاملات سمجھ سکے، آخرت کی بات سمجھ سکے؟ ہرگز نہیں۔ تو ان کے دل دھڑکتے تو ہیں، احساسات مثبت جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف منفی سوچے رہتے ہیں۔ کان سنتے ہیں لیکن صرف شور سنتے ہیں، صداقت کا پیغام اور ہدایت کا پیغام نہیں سنتے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن صرف مادی چیزیں دیکھتی ہیں، جانوروں کی طرح دیکھتی ہیں، الوؤں کی طرح دیکھتی ہیں، بلیوں کی طرح دیکھتی ہیں، انسانی عظمت جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، اس انداز سے نہیں۔ تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم دلوں، کانوں، آنکھوں کو بند کر دے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے، کس کو پتہ چلے کہ کون جس کا دل مہر کر دیا گیا، بینائی چھین لی گئی، سماعت چھین لی گئی، وہ کون لوگ ہیں؟ کیسے پتہ چلے؟ فرمایا اولئک ھم الغافلون، وہ یاد الہی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اندھے کی نشانی ہے نا کہ لاٹھی لیے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، بہرے کی نشانی ہے کہ آوازیں دیتے رہے وہ سنتا نہیں۔ تو جن کے
اعضائے رئیسہ جو روح کے ہیں، بصارت جو روح کی ہے، سماعت جو روح کی ہے، اگر وہ بند کر دی جائے تو کوئی نشانی تو اس کی بھی ہوگی۔ فرمایا اولئک ھم الغافلون، وہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ سمجھتے ہیں، اسے دوسروں پہ اپلائی کرتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پہ اپلائی کرنا چاہیے۔ غفلت کی کوئی حد نہیں ہوتی، عمر بھر کی غفلت بھی غفلت ہے اور پل بھر کی غفلت بھی غفلت ہے۔ غفلت عمر بھر کی بھی ہے، غفلت سالوں کی بھی ہے، مہینوں کی بھی ہے، دنوں کی بھی ہے۔ اور ایک لمحے کی غفلت بھی غفلت ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں بیداری کتنی ہے، یاد الہی کتنی ہے، اور غفلت کس قدر آ رہی ہے۔ غفلت سے مراد یہ ہوتا ہے، اللہ کے بندے کوئی دنیا سے الگ نہیں ہو جاتے، بلکہ دنیا ہی کا کام کرتے ہیں اور کرتے اللہ کے حکم کے اور اس کی رضا کے مطابق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ یہی دال روٹی کماتے ہیں، یہی دال روٹی کھاتے ہیں، یہی لباس پہنتے ہیں، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، اور دنیا کے کام کرنا ہی عبادت ہے اگر وہ حضور کے حکم کے تابع کیے جائیں، آپ کی سنت کے مطابق کیے جائیں۔ یہ جو رواج ہو گیا نا جی کہ اللہ کے بندے ترک دنیا کر دیتے ہیں، ترک دنیا نہیں کی جاتی بلکہ دنیا کے سارے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ ترک دنیا اور گوشہ نشینی اور یہ چیزیں اگر کسی کا ذہن مفلوج ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ باطل جو لوگ تھے جن کے پاس نور نبوت نہیں تھا، انہوں نے عجائبات اور شعبدے اور استدراج حاصل کرنے کے لیے بھوکیں کاٹیں اور گوشہ نشین ہو گئے اور لوگوں سے ملنا ترک کر دیا، تو کچھ نہ کچھ عجائبات ان میں در آئے اور ان کا رابطہ شیطان سے مضبوط ہو گیا۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان ان سے باتیں کرنے لگ گئے۔ اہل اللہ کو یا مسلمان کو ترک دنیا نہیں کرنا بلکہ دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے۔ بندہ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں تک اس کا اختیار ہو وہاں تک امور دنیا کو اللہ کے حکم اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی اپنی صحیح کرے۔ آگے کام اللہ کے اپنے ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے ہوتا ہے، لیکن زندگی کا اثر جاننے کا پیمانہ یہ ہے کہ ہر بندہ دیکھے کہ مجھ میں غفلت کتنی ہے۔ وہ ایک فارسی شاعر نے کہا تھا کہ رفتم کے خار از پاکشم میں مل نہاں گشت از نظر، رفتم کے خار از پاکشم میں مل نہاں گشت از نظر، یک لحظہ غافل چوں شدم 100 سال راہم دور شد۔ کہ میں محبوبہ کے محمل کے ساتھ جا رہا تھا، پاؤں میں کانٹا چبھا اور میں رک گیا کہ کانٹا نکال لوں۔ رفتم کے خار از پاکشم، میں رک گیا کہ پاؤں سے کانٹا نکال لوں، محمل نے آنگشت از نظر، وہ کانٹا نکالنے اور جوتا اتارنے پہننے کی دیر میں وہ محمل جو تھا وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یک لحظہ غافل چو شدم 100 سال راہم دور شد، ایک لمحے کی غفلت نے مجھے 1 صدی پیچھے ڈال دیا کہ میں 100 سال اور بھاگتا رہوں تو ممکن ہے محمل کو پکڑ سکوں، ورنہ جتنا میں چلوں گا اتنا وہ آگے چل جائے گا، میرے اور محمل کے درمیان فاصلے آ گئے۔
ایک لمحے کی غفلت نے میرے اور میرے محبوب کے درمیان کتنے فاصلے حائل کر دیے. گفتم کے خارز پاکشم نامل نہاں گشت از نظر یک لحظہ غافل چون شدم 100 سالہ راہوں دور شد. میں تو ایک لمحہ غافل ہوا تھا لیکن 1 صدی کا فاصلہ درمیان میں آ گیا. تو یہ جتنا پیچھے غضب الہی کا ذکر ہوا، محرومی کا ذکر ہوا، سماعت و بصارت سے محرومی اور دل کی دھڑکن سے محرومی کا ذکر ہوا، اس سب کا نتیجہ کیا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے؟ فرمایا اولئک ھم الغافلون، یہ بندے غافل ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دن بھر میں غفلت کتنی آتی ہے اور یاد الہی کتنی رہتی ہے. تو ہر کام کے ساتھ یاد الہی وابستہ ہے. ہم دنیا کا کوئی کام بھی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس میں اللہ کا نام. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی محفل میں اگر اللہ کا ذکر ہی نہ آئے تو وہ محفل ہی مردود ہے. کہیں 2 مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو السلام علیکم یا بسم اللہ یا الحمدللہ یا کسی نہ کسی طریقے یا سلیقے سے اللہ کا ذکر آتا ہے. کام کرتے ہوئے یہ احساس کہ یہ شرعاً جائز ہے، یہ بھی ذکر الہی ہے. کسی کام سے رک جانا کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ بھی ذکر الہی ہے. پھر اس کے ساتھ باتوں میں یہ احساس کہ یہ لفظ منہ سے نکالا جائے، یہ نہ نکالا جائے، یہ اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہے. اور دل کی ہر دھڑکن کو اس کی یاد سے معمور رکھنا یہ زندگی ہے، حیات ہے. اور غفلت تباہی ہے، غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ کریم ہمیں شعور بھی دے، سمجھ بھی دے، توفیق عمل بھی دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور دنیا، زندگی، موت، ما بعد الموت، ہر لمحہ غفلت سے بچائے اور اپنی یاد کی توفیق عطا رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان. اللہم ارزقنا اتباع حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین. اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم برحمتک یا اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں،
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔